ابھی انوائرمنٹ کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی. انوائرمنٹ کو میں مزید سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں, کھانا جو ہم کھاتے ہیں, ماحول جہاں ہم رہتے ہیں, پانی جو ہم پیتے ہیں, جس سے ہم نہاتے ہیں, دوائیاں جو ہم کھاتے ہیں, کپڑے جو ہم پہنتے ہیں, یہ ساری ہماری انوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ نے دیکھا ہے, سنا ہے, ابھی میرے ساتھ بہت سارے پروگرامز ہوئے ہیں سائیکائٹری میں, اور بہت ساری انوائرمنٹ ہے, وہ مینٹل انوائرمنٹ ہے, اسٹریس کی ہے, لوگ جو آپ سے ملتے ہیں, جو آپ کو امپیکٹ دیتے ہیں, پرسیو جو چیزیں آپ کرتے ہیں, یہ ساری انوائرمنٹ ہے. ان چیزوں کے لیے بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. سائن اینڈ سمٹمز پہ اب ہم بات کرتے ہیں. جب آپ کے بچے کی عمر 1 سال ہوتی ہے, آپ محسوس کرتے ہو کہ یہ بچہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا, آپ کی بات کو نہیں سمجھتا. اگر ماں اس کے آگے کوئی ہنسی کا یا کوئی غصے کا جیسچر بناتی ہے, ایکسپریشن بناتی ہے, تو اس کو یہ رسپونڈ نہیں کرتا, الوف رہتا ہے, وڈرون سا رہتا ہے, اور اپنے آپ میں سیلف ایبزاربڈ رہتا ہے, اپنے آپ میں رہتا ہے. دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن اس کی بالکل نہیں ہے. اگر اور بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ نہیں ہے, اگر پیرنٹس ہیں تو ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو بچے بیبلنگ کرتے ہیں, آوازیں نکالتے ہیں, وہ بھی اس کا دوسروں سے فرق ہے, نہیں کرتا ہے. تو ایک یہ بہت بڑا سائن ہے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں, یا یہ کہ وہ کوئی ایک ایکٹیویٹی بار بار کرتا رہتا ہے, مثلا اپنا ہاتھ بار بار فلیپ کرتا رہتا ہے, یا اپنی آنکھوں سے اپنی انگلیاں کی طرف دیکھتا رہتا ہے, یا آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ اپنے ہیڈ کو کرتا رہتا ہے, کوئی ایک سنگل بیہیویئر ریپیٹیٹیولی کرتا رہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, ریپیٹیٹیو اسٹیریوٹائپ بیہیویئر, کہ ایک ہی بات, ایک ہی بیہیویئر کو بار بار کرتا رہتا ہے. ریئلٹی سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے. آپ اس کی چیزوں کو چھیڑیں, اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ اپنی چیزوں کو, اپنی مونوٹنس کو, اپنی ریجیڈیٹی کے ساتھ فالو کرتا ہے. مثلا آپ اس کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیتے ہیں, تو بجائے کھلونوں سے کھیلنے کے ان کو ایک لائن میں لگانا شروع کر دیتا ہے, یا وہ کھلونے سارے لائن میں لگتے ہیں, تو ایک بیچ میں سے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس پہ وہ اگریسو ہو سکتا ہے, چیخیں مار سکتا ہے, اپنا جو غصے کا اظہار کر سکتا ہے. Of course, he was traded for Defandi, 1957. Lifetime batting average, 298. Great books he reads, huh? Reads and remembers whatever he gets his hands on. Vern, VER fan. Of course, these people are going to be here all day, Vern. This is an unannounced visit, Vern. This is definitely not a weekend visit, Vern. He's getting anxious. It's okay, Ray. Vern. VER. This is an unannounced visit, Vern. Put it back. He said not to touch the books. Not to touch books. You like Shakespeare, Ray? I don't know. Did you read all this? I don't know. You don't know? Vern. You read Macbeth? I don't know, Vern. You read Hamlet? I don't know, Vern. You read The Twelfth Night? Stop it. Yes. Yes. You read all these stories that are in this book, and you don't know if you read the book. I don't know, VERN. You don't know. Maybe you better put it back. You don't know. Okay, no, Ray, take it easy. I'm not gonna... I won't touch anything else, Ray. It's okay, Ray. It's okay. Come on. My main man. Yeah, Vern, my main man. پیرنٹس کے غصے کو بھی نہیں سمجھتا, پیرنٹ کی خوشی کو بھی نہیں سمجھتا. مثلا آپ اس طرح کے بچے کو کہیں ویٹ اے منٹ, تو آپ ویٹ اے منٹ کے بعض دفعہ 1 منٹ میرا انتظار کرو یا 1 منٹ رک جاؤ, اس کے بہت سارے میں نے نارمل بچے پرسیو کر لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. اس بچے کے لیے صرف اس کا ایک ہی میننگ ہے, اور وہ فکسڈ ایک ہی میننگ ہے کہ 1 منٹ. بعض دفعہ آپ نے 1 منٹ کہہ کے تو 1 سیکنڈ میں اس کا کوئی کام کر دینا ہے, لیکن اس بچے نے آپ کو اس نے ریئیکٹ کرنا ہے, اس نے پھر 1 منٹ ہی فالو کرنا ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے, مطلب ہے کہ ان کی جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے, اس کی جو لارجر میننگ نکالنے کی جو صلاحیت ہے, وہ کمپرومائزڈ ہے, اس میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہیں. دوسرا ان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہ کمیونیکیشن میں ان کو پرابلم ہے. مثلا یہ زبان کا استعمال کم کر سکتے ہیں, ان کی لینگویج کمپرومائزڈ ہوتی ہے, یا تو یہ بڑے بڑے ایسے لفظ بولیں گے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, یا پھر یہ ایکو لے لیا کریں گے کہ جو آپ بولو گے یہ آگے سے ریپیٹ کر دیں گے, جس کا کوئی مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. The future of rock and roll. 97X. Bam. The future of rock and roll. 97X. Bam.
future of rock and roll. 97X. Bam! The future of rock and roll. Ray, enough already. Change the 97X. channel. Bam! The future of rock and roll. 97X. Bam! The future. لیکن اگر آپ فرض کریں اس ایسے بچے کو ایک بلاک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بلاک بناؤ، تو وہ اپنی نظر سے، سائٹ سے، آنکھوں سے وہ بالکل اس کو صحیح بنا لے گا. پھر اگر آپ اسے کہیں کہ یہ اپنی زبان سے اس کو ایکسپریس کرو یا اسے وربلائز کرو، اسے منہ سے بول کے بتاؤ، تو یہ صلاحیت اس کی نہیں ہوتی، یہ کمپرومائز ہوتی، وہ نہیں بتا پائے گا. ان کے اندر نمبر، سمبلز یاد رکھنا کمپیوٹر کی طرح ان کا دماغ چلتا ہے. Ray, can we try something? Yeah. Do you know how much 312 times 123 is? 38376. He's right. What? He's right. He's right? Yeah. Ray, how much is 4,343 times 1,234? 5359262. He's a genius. That's right. He's a genius. Ray, do you know how much the square root of 2,130 is? 46.15192304. 2304. That's amazing. I mean, that is amazing. He should work for NASA or something like that. ان کے دماغ کا کیلکولیٹر بہت تیز ہے، لیکن جو ان کی لینگویج ایبلٹی ہے، وربل ایبلٹی ہے، کمیونیکیشن کی ایبلٹی ہے، انٹر پرسنل ریلیشن شپ کی ایبلٹی ہے، وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوتی ہے. اس میں لگتا ہے کہ یہ بالکل اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کا ارد گرد سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ کہ کچھ آوازیں، کچھ ساؤنڈ، کچھ شور ان کو بہت برا لگتا ہے. مثلا آپ کے گھر میں ٹیلی فون کی بیل بج رہی ہے تو بچے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ والے بچے جو ہوتے ہیں ASD کے، ٹیلی فون کی آواز ان کے لیے بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے. کچھ کے لیے یہ ویکیوم کلینر کی آواز بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے. اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ان کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں. ٹچ کو بھی یہ اچھا نہیں فیل کرتے. ان کو کوئی ٹچ کرے تو ان کی جو سینسری فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہے، تو اس میں یہ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایون کپڑوں کے اسکن پہ لگنے کو بھی ان کو اچھا نہیں لگتا اور یہ اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں. تو اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو آٹزم میں ڈال دیا ہے، ASD ڈائگنوز کر دیا ہے، تو ہم اس کے کپڑے پھاڑنے والے اگریسو بیہیویئر کو اور طرح سے ڈیل کریں گے. لیکن اگر ہم اسے بگڑا ہوا بچہ یا بدتمیز بچہ یا بیہیویئر پرابلم والا بچہ سمجھیں گے تو اور طرح سے ڈیل کریں گے. اس لیے اس بیماری کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر آٹسٹک بچہ فرق ہے. کسی بچے کا کوئی سمٹم زیادہ ہے، سویئر ہے، کسی کا کم ہے. کسی کی کوئی خوبی ہے، کسی کی کوئی اور خوبی ہے. کوئی کسی چیز میں مطلب آرٹ میں یہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، میوزک میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن میں نہیں ہو سکتے.